آزادی کی جنگ میں ہندوستان نے کیسے کیسے رتن کھو دیے اور لمحہ بھر کے لیے بھی احساس رنج نہیں کیا۔ وہ سچے وطن پرست تھے، ان کے دل میں ملک کا درد تھا، وہ ہندوستان کے وقار کو دیکھنا چاہتے تھے۔ میں بات کر رہی ہوں ایسے ہی ایک آئیڈیل ہیرو کی جس کا نام بھگت سنگھ ہے، جس کے بارے میں اپنے زرین خیالات کا اظہار کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ بھگت سنگھ کا جنم 28 ستمبر 1907 کو بنگا جڑانوالا ضلع لائل پور پنجاب میں ہوا۔ پرائمری تعلیم جڑانوالا میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام کشن سنگھ اور چچا اجیت سنگھ کا تعلق غدر پارٹی سے تھا۔ بھگت سنگھ کے 3 بھائی تھے۔ ان کے والد کشن سنگھ اور چچا آزادی کی جنگ میں شامل تھے اور کئی بار جیل جا چکے تھے۔ بھگت سنگھ نے صرف 18 سال کی عمر میں 6 زبانوں پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ وہ اپنے دور کے ذہین ترین سطح کے لیڈر تھے۔ انٹر پاس کرنے کے بعد ہی سیاست سے دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے لڑی گئی جنگ میں 2 گروہ تھے، ایک نرم دل جس کے لیڈر گاندھی جی تھے اور دوسرا گرم دل جس کے رہنما بھگت سنگھ تھے۔ بھگت سنگھ کا خواب ایک آزاد ملک، جاگیردارانہ سماج کے خلاف جدوجہد، انگریزی راج کا خاتمہ، معاشرے کا مذہبی اور زمینی جمود کے خلاف عمل، سیکولر معاشرے میں مساوات پر مبنی ایک ترقی یافتہ سماج کا خواب تھا۔ ان کی تنظیم کا نام سوشلسٹ ریپبلک آرمی تھا۔ خود کو مزدور، کسان جیسے پیداواری طبقوں کے ساتھ جوڑنے والا انسان آنے والی نسلوں کے لیے ترقی پسند تحریک کی تخلیق کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی موت بھی دوسروں کو قربانی کی تحریک و ترغیب دیتی ہے۔ آزادی کی جنگ کے دوران 1917 میں جلیانوالہ باغ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ بھگت سنگھ نے امرتسر جا کر جلیانوالہ باغ کی وہ سرزمین دیکھی جہاں سینکڑوں بے گناہوں کا جنرل ڈائر نے خون بہایا تھا۔ جنگ آزادی کے متوالے ملک کے دوسرے حصوں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بھگت سنگھ نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ یہ نوجوان انگریزوں سے ہر سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ چندر شیکھر آزاد اور بھگت سنگھ نے ایسے نوجوانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا جس کے بعد آزادی کی لڑائی میں پہلے سے زیادہ شدت پیدا ہوئی۔ بھگت سنگھ کے انقلابی دوستوں میں رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، سکھ دیو اور راج گرو کے نام سب سے اہم تھے۔ یہ سبھی سر پر کفن باندھ کر وطن پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اسی دوران لاہور میں سائمن کمیشن کے خلاف ایک زبردست جلوس نکلا جس میں لالا لاجپت رائے پیش تھے۔ اس جلوس پر انگریزی حکومت نے بڑی بے دردی سے لاٹھیاں برسائیں۔ لالا لاجپت رائے بری طرح زخمی ہوئے اور کچھ عرصے بعد چل بسے۔ بھگت سنگھ اور ان کے انقلابی ساتھی اس واقعے کے بعد اور زیادہ منظم ہو گئے۔ انہوں نے انگریزوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ٹھان لی۔ 8 اپریل 1929 کو سینٹرل اسمبلی میں اجلاس کے دوران بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے اس پر بم پھینکے۔ بھگت سنگھ کے ساتھ سکھدیو اور راج گرو کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اسمبلی کے ہال میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے اور ایسی پرچیاں ہوا میں اچھالیں جس پر انگریزوں کے ظلم کی داستان بیان کی گئی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے اسمبلی کے جس مقام پر بم پھینکے وہ خالی تھا، کیونکہ وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا مقصد انگریزوں کے ظلم کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرنا تھا۔ اس کے باوجود انگریزوں نے ان پر مقدمہ چلایا اور تینوں ساتھیوں کو لاہور کے سینٹرل جیل 23 مارچ 1931 کو شام 7:15 پر پھانسی دے دی گئی۔ بھگت سنگھ اس وقت صرف 23 برس کے تھے۔ وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ وطن کے لیے بھگت سنگھ کی اس قربانی سے حوصلہ پا کر ہزاروں لاکھوں نوجوان آزاد کی لڑائی میں کود پڑے۔ آج ہم آزاد ملک کے شہری ہیں۔ جنگ آزادی کے ہزاروں متوالوں نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے آزادی کا تحفہ ہمیں دیا ہے۔ بھگت سنگھ جب شہید ہوئے تو ان کے ماں باپ اور دادا زندہ تھے۔ بھگت سنگھ عمر میں سب سے چھوٹے تھے لیکن ان کا کارنامہ سب سے بڑا تھا۔ انہوں نے اپنے وطن پر جان دے کر اپنے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا۔ اسی کو کہتے ہیں مر کر امر ہونا۔ بھگت سنگھ اور ان کے دوسرے ساتھی ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں،
لیکن ہر ایک ہندوستانی کے دل میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جے ہند۔